اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا دن یوم عاشور کا دن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی نسبت صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا جان سے نہیں بتاتا، بلکہ آج کا دن ہمیں نسبت بتاتا ہے حسین پاک کی خدائے بزرگ و برتر سے، کہ کیوں کر خدائے بزرگ و برتر نے صرف اور صرف آل رسول کا گھرانہ ہی چنا اس عظیم، اس بڑی قربانی کے لیے۔ دماغ یہ سوچ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ کیوں اور کیوں کر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ جناب اسماعیل کے گلو کو کس طریقے سے آ کے ریپلیس کر دیتا ہے دمب آ کر، اور دوسری جانب ہم کربلا کے دشت میں دیکھتے ہیں کہ کیسے امام متقیان اپنے 6 ماہ کے بھوکے پیاسے علی اصغر کو قربان کر دیتے ہیں دین خدا میں اپنی شہادت سے پہلے۔ ہمیں تو امام حسین کی ذات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا جو 7 محرم سے، اور آج یوم عاشور جو کہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور شہادت تک ہی مصائب ختم نہیں ہو جاتے جو اصل مصائب ہیں، کیونکہ شہادت ان کی میراث تھی، لیکن جس طرح ان کے بے گور کفن لاشے کو پامال کیا گیا، اور پھر جو سیدانیوں کے ساتھ کیا گیا، جو امام حسین کی قافلے کے ساتھ کیا گیا، اصل مصائب تو وہ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی جو ہمارے بچے ہیں یہ آج کا شو ضرور دیکھیں، تاکہ وہ جان سکے کہ اللہ پاک نے جس حسین علیہ السلام کو اپنے اس دین کو بچانے کے لیے منتخب کیا تھا وہ حسین تھی کون۔ ہمارے ساتھ ابھی جیسے آپ نے دیکھا بہت پیارا کلام پڑھا حسان خورشید بھائی نے، ہمارے ساتھ علامہ کمیل مہدوی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ اویس ربانی بھی یہاں پر موجود ہے۔ آپ تمام تر مہمان گرامی کو میرا سلام۔ سب سے پہلے تو میں کمیل بھائی ہم یہ بات کرنا چاہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے بڑا تو حوالہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جن کا انٹروڈکشن کرایا کہ حسین منی وانا من الحسین، اس سے بڑھ کے اور کیا انٹروڈکشن ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کا دن تو امام حسین کا کچھ اور انٹروڈکشن دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن بھی در حقیقت وہ پرتوئے رسالت اور جلوہ رسالت ہے جو امام حسین علیہ السلام سے جلوہ گر ہے اور ظاہر ہو رہا ہے، اور نواس رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اور اللہ کے عبد ہیں، عبد خالص خدا حسین ابن علی۔ جیسے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج عطا ہوئی نا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہے، پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے عبد کو، یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، مزمل کو، مدثر کو، عبد کو لے گیا۔ تو جہاں معراج ہوتی ہے نا وہاں عبدیت ہوتی ہے۔ تو کربلا مولا ہے معراج حسین ابن علی۔ امام حسین مظلوم ضرور ہیں لیکن حسین مجبور نہیں ہے، اور حسین علیہ السلام نے جس انداز سے
3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد اس جہاد کو انجام دیا تو فوج یزید الحفیظ الامان پکار اٹھی تھی، اور کوفہ کے دارالامارہ سے لشکر یزید کی جو صفیں تھیں وہ لگ رہی تھیں، لوگ بھاگ رہے تھے۔ اس کے بعد ندائے قدرت گویا آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب آپ پلٹ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آئیے میرے خاص بندوں میں، اللہ کے خاص بندوں میں امام حسین ہے۔ فادخلی فی جنتی، اور آئیے عام جنت میں نہیں، میری جنت میں آئیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف امام حسین السلام کی جنت کو نسبت دی ہے۔ حسین تو جو کوئی جنت میں جائے گا ان سب کے سردار ہیں حسین، تو حسین کی جو اپنی جنت ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، عام جنت میں نہ آئیے آپ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ آئیے میری جنت میں۔ اور اس کے بعد اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، حکم خدا آ چکا تھا، اور پھر بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹ آئیں کہ فرقۃ بالرما و فرقۃ بالسیف و فرقۃ بالحجر، کسی کے پاس تیر تھا، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس نیزہ، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ حتیٰ یہ بھی مقاتل میں ہے کہ لوگ لاٹھیاں لے کر جو کچھ جس کے پاس تھا وہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کو مارتا گیا، امام حسین علیہ السلام زخمی ہوتے گئے، اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ اب فوج اشقیہ میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں حسین زندہ ہیں، کچھ کہتے ہیں حسین مار دیے گئے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے معلوم کیا کہ اب کیا کیفیت ہے؟ تو شمر ملعون اس نے یہ کہا کہ میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہیں یا نہیں۔ اب وہ قریب نہیں آیا امام حسین علیہ السلام کے، ایک تاریخ ہے پوری اس طرح سی کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ جرأت نہیں کرتے تھے کہ امام حسین کے قریب جائیں ابھی، تو یہ شجاعت تھی ان کی۔ تو شمر نے کہا کہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کرو، تو اگر حسین ابھی زندہ ہیں یہاں پر تو ضبط نہیں کر پائیں گے۔ تو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اپنی کوہنیوں پر زور دے کر اس وقت اٹھے اور فرمایا کہ اے فوج نابکار و بے حیا، ابھی حسین زندہ ہے، اور فرمایا کہ خاص ایک نام لیا کہ تم فلاں کے ماننے والے ہو، اور پھر کہا کہ اگر تم قیامت کا خوف نہیں رکھتے اور دین نہیں ہے تمہارے پاس، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں تو آزاد مرد بن کے جیو۔ ایک دنیا کی شرافت کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ کسی کے اہل و عیال پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ چھوڑ دیجئے دین، چھوڑ دیجئے کوئی مذہب، چھوڑ دیجئے خوف قیامت، خوف خدا، دنیا میں ایک انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو فکونوا احرارا فی دنیاکم، یہ امام حسین السلام کا پیغام ہے کہ اگر کسی کے پاس مذہب نہیں بھی ہے، دین نہیں بھی ہے، کم از کم شرافت نفسانی تو ہونی چاہیے، کرامت انسانی تو ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی، مسلمانوں کو فقط نہیں، فقط اہلیان مذہب کو نہیں، انسان بما ہوا انسان اس کے پاس ایک کرامت ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرمانا چاہتے تھے کہ کم از کم اس شرافت کا تو خیال کرو۔ اور پھر وہ دوبارہ سے پلٹے امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور سجدہ آخر میں حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے 21 رمضان، آپ نے رمضان کے بھی پروگرامز کیے ہیں، اویس بھائی تشریف فرمائے، ہمارے بھائی تشریف فرمائے۔ 21 رمضان شہادت مولا علی علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، اس میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ سجدے میں ضربت لگی امام علی علیہ السلام کو، 19 رمضان کو ضربت لگی تھی، لیکن جو مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی نا، انہوں نے سجدے سے سر خود اٹھایا تھا، لیکن جو 10 محرم عاشور کے دن کی ضربت ہے اس میں اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہو، حسین نے خود سر نہیں اٹھایا، حسین کا سر تو آج تک سجدے میں ہے، وہ سجدہ جاویداں ہو گیا، اس سجدے سے سارے سجدوں کی بقا ہو گئی، حسین کا سر پھر نوک نیزہ پر بلند ہوا تلاوت قرآن کرتے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ سجدہ ایسے کہ اس سجدے نے نماز کو حیات دی، کہ اس وجہ سے آج تک یہ نماز زندہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے 4 مصرے اس پہ موضوع پہ یاد آ رہے ہیں۔ جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، امام علیہ السلام کی نماز کے لیے سورج پلٹا تھا، مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ امام ہیں جو کہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، یہ وہ امام ہیں جو کہ منبع شجاعت ہے، صرف اور صرف دشت میں جا کے لڑنا ہی شجاعت دکھانا نہیں ہوتا، جو شجاعت
انہوں نے دکھائی ہے جیسے جیسے اپنے عباس دلاور کو جیسے بھیج رہے ہیں، اپنے 6 ماہ کے لیے اصغر کو جیسے لے کے آ رہے ہیں، اپنے 18 برس کے کڑیل جوان کو جیسے رخصت کر رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں شجاعت کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہلو پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں کہ وہ کتنے مطلب شیر خدا کے بیٹے ہیں، تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ان کی تربیت کرنے والا جب شیر خدا ہو تو پھر دیکھیں کیا لڑنے والا کیا ہوگا۔ بے شک تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود فخر موجودات مقصود کائنات آپ کی ذات پر، آپ کی آل پاک پر ہدیہ ستائش پیش کروں کہ اس موضوع پہ لگاتار تسلسل کے ساتھ پروگرام کرنا یہ آپ کا جگرا ہے اور بڑا مشکل کام ہے۔ دراصل یہ سننا ہی اتنا مشکل ہے کہ یہ کام صرف کربلا کی شیر دل خاتون ہی انجام دے سکتی ہیں 40 قدم کے فاصلوں کے ساتھ اور اس سے زیادہ قریب۔ گمان کیجئے اور بھول جائیے کہ آج ہم نے کربلا پڑھی ہے اور اس سے پہلے ہم نے کتابوں میں غوطہ زنی کی ہے اور ہمیں معلوم بھی تھا کہ کربلا جیسی کوئی چیز ہوئی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ابھی ابھی کہیں سے کسی مسجد سے اذان آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، سبت پیمبر کو کربلا میں 3 دن کی پیاس کے بعد تڑپا کر صحرا میں ان کے آل و عیال کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بلکہ شاید یہ بھی تب ہوتا ہے جب جنازہ پڑھا جائے، غسل اور کفن کا اہتمام کیا جائے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ سید الشہداء ایسے مظلوم ہیں کہ آج عصر عاشور جب سبت پیمبر کا لاشا زمین کربلا پہ مقدس اوراق کی طرح بکھرا ہوگا تو لوگ گزر رہے ہوں گے مگر کسی میں جرت اور جسارت نہیں ہوگی کہ کوئی غسل و کفن کی بات کرے، کوئی مٹی ڈالنے کی جسارت کرے۔ یہ غریب حسین کا کارنامہ ہے۔ 10 محرم الحرام اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے۔ یہ کوئی پہلا دن نہیں ہے، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ان کی زمین پر آنے تک، موسیٰ علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے نجات پانے پر، جناب ابراہیم کے آتش کدے سے بچ جانے پر، اور اس سے زیادہ کہیں مگر اس کی تاریخ جو حسین نے جوڑ دی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو بیت اللہ کو الوداع کہا، دنیا بھر سے حاجی اللہ سے ملاقات کے لیے یہاں آئے تھے، حسین نے کربلا کو معلیٰ بنا دیا۔ میں سید الشہداء کے روضہ اقدس پہ کھڑا تھا اور میں پروردگار کی اس آیت کے تراجم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم۔ دیکھیے 8 ذی الحج کو حسین نے بیت اللہ کی حرمت کو بچایا، مدینہ منورہ کی شرافت کو، عظمت کو بچایا، اور حسین نے بیت اللہ کے ذکر کو، نماز کو، حیا کو بچا کے قائم کیا۔ اللہ رب العزت نے حسین کے ذکر کو قائم کر دیا۔ وَلَكِنَّكُمْ لَا يَقْدِرُونَ حَدَمْ مَجْدِ وَمَحْوَ عِزِّ۔ حسین علیہ السلام کے روضے پہ لکھا ہوا یہ جملہ میری روح کو کانپ دیتا ہے، تھر تھرا جاتا ہوں اضطراب کی کیفیت میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جملہ ہے کہ تم یعنی جب شمر لعین جناب سید الشہداء کے سینے پہ سوار ہونے کی جسارت کر رہا ہے اور غلاظت بک رہا ہے، ایسی صورت میں اس نے کہا معاذ اللہ حسین، خدا نے تمہیں مٹی میں ملا دیا، ذلت نے تمہیں گھیر لیا۔ میرے آقا نے جواب دیا وَلَكِنَّكُمْ لَا يَقْدِرُونَ حَدْمَ مَجْدِ، تم دیکھنا اسی سرزمین پہ میرا نام حسین حسین ہوگا۔ اللہ نے مجھے اس مقام پہ عزت دی ہے۔ ہم آل محمد کو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ تسجیل کی طرف ہائی ہاتھ میں نزل اللہ حسین کو اور اس گمان میں لے کر آؤ۔ آج جب 5، 6، 7 اور اس سے زیادہ آنے والے وقتوں میں کروڑوں لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، خدا کی اس آیت کی تفسیر ہوگی کہ حسین نے خدا کا ذکر بجا لایا تو خدا نے حسین کو ذکر میں 70 گنا سے زیادہ دے دیا۔ کیا کہنے، اور بار بار آیت تطہیر کے جو وارثین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے مطہر ہیں۔ ہم یہ ذکر جاری رکھیں گے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے جب واپس آتے ہیں تو ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج ہم یوم عاشور پر بات کریں ہیں اس ہستی کی جس کو خود خدا نے چنا اپنے دین کو بقا دینے کے لیے، اور یہ ہستی ہیں امام حسین علیہ السلام کی اور ان کا کنبہ حسین کا۔ اور اس میں اگر ہم امام حسین کی جب بات کرتے ہیں تو ہم جناب زینت الکبریٰ کی بات نہ کریں تو یہ ہو نہیں سکتا، ہمارا ذکر ہی مکمل نہیں، کیونکہ اگر علامہ صاحب دیکھا جائے کہ وہ قربانیاں، وہ شہادتیں جو کہ صبح سے ہو رہی تھیں، اس کا سلسلہ اثر تک تو آ کے رک گیا تھا، لیکن جو اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اور جس طریقے سے جناب زینب نے اس تمام تر چیزوں کو لے کے چلی ہیں، میں چاہتی ہوں اس پر بھی ضرور بات کریں۔ جی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ عدیلۃ الحسین ہے، شریکۃ الحسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جہاد پورا ہی نہیں ہے، نامکمل ہے جب تک کہ ان کی خواہر اس میں ساتھ میں شریک نہ ہو، اور یہ تاریخ میں رہا ہے کہ اللہ کی حجتوں کی مدد کی ہے چنی ہوئی مستورات نے، جیسے حضرت آسیہ
سلام اللہ علیہ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی. حضرت مریم سلام اللہ علیہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا سبب بنی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ علم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو غنی بنایا. غنی بنایا بی بی خدیجہ کے مال سے. بی بی خدیجہ نانی ہے امام حسین علیہ السلام کی. حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے، ابو طالب علیہ السلام. حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد جن کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی. حسین وہ ہے کہ جن کے نانا سے ہم کو دین خدا ملا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے، ان کے مال سے وہ غنی بنا اسلام. اور حسین وہ ہے کہ جس کے نانا سے ہم کو دین خدا ملا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے. حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا سائبہ ہو. ہر گھر میں تو حسین ہو نہیں سکتا نا. حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا سائبہ ہو. حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا بدر علی ہو، بطول ماں ہو. تو بطول ماں ہو تو یہ مستورات کا جو کردار ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر عاشور کے دن ہی، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسی کی بیعت کی جائے. حسین پروردہ آغوش زہرا ہیں سلام اللہ علیہ، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی اسی گود کی پلی ہوئی ہیں. تو شریکۃ الحسین ہے. ایک جناب میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے بند لکھا ہے. آپ بند کے 6 مصرے ہوتے ہیں، 5 مصروں تک ایسا لگتا ہے کہ جیسے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت ہے. آخری مصرے میں مضمون بدل جاتا ہے کہ وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، ایسی تو کوئی بھی نہیں ہے. زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور، اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، انا اعطیناک الکوثر. قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. پھر فرماتے ہیں کہ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. 5 مصرے ہو گئی. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ ان میں خون زہرا ہے، خون حیدر کرار ہے. السلام علیکم عدیلۃ الحسین، یہ بی بی کی زیارت کے الفاظ ہیں، یعنی امام حسین کی ہمسر برابر ان پر سلام ہو. فقط شریکۃ الحسین نہیں ہے، عدیلۃ الحسین ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو خود فخر موجودات ہیں، جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ وقت آخر یہ فرمائیں اپنی خواہر سے کہ بہن نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. حسین کہیں لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، نافلۃ اللیل میں مجھے یاد رکھنا. اور سپرد کیا اس پورے کاروان کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے، اس لیے کہ امام سید سجاد علیہ السلام بہت علیل تھے اور ایک مشیت پروردگار یہ تھی کہ امامت کی حفاظت ہوگی اس طرح سے. بلکہ ایک روایت اس طرح سے ہے کہ جو کچھ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زبان مطہر سے جاری ہوا کوفہ اور شام میں، وہ در حقیقت علم امام زین العابدین علیہ السلام تھا جو بزبان بی بی زینب سلام اللہ علیہ ظاہر ہو رہا تھا. اس لیے کہ وہ ایک طرح سے حجاب بن گئی تھی، پردہ بن گئی تھی کہ آدھا کی توجہ ان کی طرف ہو جائے اور بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف نہ ہونے پائے. اس طرح سے وہ امامت کو بچا لائیں. اور جب خیمے بھی جل رہے تھے تو بیان ہے حمید ابن مسلم کا، عیسائی رائٹر ہے وہ، اور وہاں پر کچھ جو تاریخ لکھنے والے تھے اور رپورٹنگ کرنے والے تھے ان میں شامل ہے. تو اسے معلوم نہیں کہ کون سا خانوادہ ہے. اس نے صرف اتنا کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب خیمے جل رہے تھے تو ایک بیوی ہے معظمہ جو جلے ہوئے خیموں میں بار بار جا رہی ہیں. کہ مجھے یہ شک ہوا کہ ایسی کون سی قیمتی شے ہے کہ جو جلے ہوئے خیموں میں رہ گئی ہے کہ وہ ان جلے ہوئے خیموں میں بھی بار بار جانا چاہتی ہیں. اور پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ جب وہ اندر تشریف لے گئیں اور باہر آئیں تو ہاتھوں میں ان کے ایک بیمار موجود تھا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام. تو بی بی زینب امامت کو بچا لائیں. پھر شام غریبہ دیکھیں، عصر عاشور تک تو امام حسین علیہ السلام، ان سے پہلے ابوالفضل عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، اصحاب حسین، انصار حسین. لیکن شام غریبہ تو اب حسین نہیں ہے، عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، تو اب زینب حسین بھی ہیں، ہم زینب عباس بھی ہیں، ہم زینب اکبر بھی ہیں. اور اس طرح سے وہ پہرا دیا. اگر میں رخصت کا بھی بیان کروں تو رخصت پہ بھی جو سوار کیا امام حسین علیہ السلام کو، اس لیے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہوتے تھے تو کبھی عباس آتے تھے، کبھی حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ. اب تنہا تھے امام حسین علیہ السلام. تو حسین نے دہانے بہانے دیکھا کوئی نہیں تھا، اور حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. توسن کہتے ہیں سواری کو.
حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، اور سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ایک 4 سال کی بچی۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس وقت سوار بھی کیا، پھر وہ تلِ زینبیہ پہ تشریف لائیں اس سخت ترین منظر پر، اور یہ فریاد کی۔ حجت فقط حسین نے نہیں تمام کی، حجت بی بی زینب نے بھی تمام کی۔ جانتے کیا کہا اس وقت؟ فرمایا اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جملہ رہتی قیامت تک باقی ہے کہ اس لشکر میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو اس وقت نواز رسول کی آ کے مدد کرے اور نصرت کرے؟ اور اس وقت اب جو شہادت کی کیفیت ہونے والی تھی، تو اب آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ اب بہن سے نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے اس وقت جب حجت تمام ہو چکی تو امام نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا کہ ارجعی الی الفسطاط، فرمایا کہ بہن اب تشریف لے جائیے خیام میں۔ لیکن وہ کیفیت وہ تھی کہ وشمر جالس علی صدر، شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے اتھر پر بیٹھ گیا تھا، جس سینے کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ دوبارہ خیام میں آئیں، بچوں کو سنبھالا۔ شام غریبہ کی جو پوری تاریخ ہے نا کہ بچے کم سے کم 6 سے 7 بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ انہیں ڈھونڈتی رہیں، اور رات میں شب 11 محرم کو دفن کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان بچوں کو، اس لیے کہ یہ ایک خدشہ تھا کہ 11 محرم کی صبح کو ان بچوں کے سر بھی کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کیے جائیں گے، چونکہ یہ بھی لاشیں میدان میں ہیں۔ ان میں حضرت مسلم بن عقیل کی یتیمہ حمیدہ بھی شامل تھیں، جنہیں امام حسین السلام نے گود میں بٹھا کے گوشوارے پہنائے تھے، پیار کیا تھا۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جہاد وہاں سے شروع ہوا، پھر بی بی کوفہ گئیں، وہاں سے ظاہر شام کے دربار تک پہنچی، اور شام میں بھی کیا عجب جہاد ہے بی بی کا، یعنی وہ کہ جس کا بھائی مارا جا چکا ہے سر نوکے نیزہ پر سامنے، اور بی بی نے عظیم الشان خطبہ دینا شروع کیا کہ اس میں قرآن کی آیات کا بیان ہے۔ ایسا دربار والے کہہ رہے تھے جو دیکھا بھی نہیں تھا، جنہوں نے کہ ہمیں لہجہ حیدر کرار یہاں گونج رہا ہے، لہجہ حیدری میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ بات فرما رہی تھی، اور یوں فرمایا کہ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ظلم پر ظلم جو کر رہا ہے تو کیا تیرے لیے اس میں کوئی بہتری نکل آئے گی کہ تو بچ جائے گا؟ نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ قرآن کی آیت پڑھی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ سارے گناہ اور کھل کے آ جائیں، اس کے بعد تمہاری گرفت کریں گے۔ اچھا، بی بی زینب سلام اللہ کا خطاب ایسا تھا کہ یزید نے بی بی کو گویا ان پر ایک دباؤ آ جائے ذہنی طور پر، تو اس نے چھڑی مارنا شروع کی لب امام حسین علیہ السلام، گستاخی کی۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ لب ہیں جنہیں رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ اور کربلا کو فتح کیا امام حسین علیہ السلام نے، شام کو فتح کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے۔ شام کو فتح کیسے کیا؟ ایسے فتح کیا کہ جو فاتح ہوتا ہے نا وہ اپنی شرائط رکھواتا ہے۔ جب یزید نے کہا نا کہ آپ رہا بھی کر رہے ہیں آپ کو، کہا ہماری شرائط ہے، ہمارے اسباب سارے واپس کرو، لوٹا ہوا مال سارا واپس کرو، 14 کے سر واپس کرو، اور یہاں مجلس تو کیا بعد میں کوئی ہوگی، کہا ہم تو پہلا ذکر یہیں پر کریں گے۔ یزید کے وہیں پر اس کے تہہ خانے میں، وہیں پر قید خانے میں گویا اس قید خانے کو کھول دیا گیا، اور وہیں پر ذکر امام حسین علیہ السلام ہوا۔ یعنی یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ قاتل حسین کے مرکز میں ذکر حسین برپا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہاں کے بی بی کو روک سکے، وہیں گاڑ دی، جی وہیں پر ختم کر دی۔ یعنی گویا سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے۔ اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ بی بی زینب جو ہیں یہ محافظ امامت بھی ہیں، محافظ دین خدا بھی ہیں۔ جس طریقے سے شام کے گلیوں کوچوں میں اس بازار سے جس کو سجایا گیا تھا، اس ملون نے، اس لعین نے سجایا تھا اس کو کہ جب علی کی بیٹیاں یہاں پر آئیں گی تو معاذ اللہ جب لوگوں کے سامنے آئیں گی تو ان کا مذاق اڑایا جائے گا، اس نیت سے سجایا گیا تھا۔ لیکن جناب زینب کے خطبات نے لوگوں کو پھر سے بتا دیا اور یاد دلا دیا کہ حیدر کرار کا لہجہ کیا تھا۔ اب یہ وہ کنبہ ہے، یہ وہ خاندان ہے جو کہ دیکھا جائے جناب زینب جو ہیں وہ مدینۃ العلم کی نواسی ہیں، باب العلم کی بیٹی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی ویسے یہاں پر مطلب دماغ تو یہ سوچتا ہے کہ اے میرے اللہ، کیوں تو نے ایسے ہی خانوادے کا، کیوں تو نے
इन्हीं को तूने क्यों मुंतखब किया। और ये तो वो बीबी हैं कि जिनका कद उनके वालिद ने कभी ना देखा था। वो बीबी कैसे क्यों कर सरे शाम बाज़ार में कैसे आई शाम के। अल्लाह अकबर, ये जुमला सुन के इतनी तकलीफ़ दे रहा है, कुर्बान जाऊँ कि जिन पे ये गुज़री है। आपने गुफ्तगू की, मैं चाहता हूँ कि जहाँ खुतबात पे, शजाअत पे, सब्र पे, मुआवनत पे और तहारत पे जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया आप पे हमारा सलाम हो, इन पे गुफ्तगू हो रही है। शायर का लिखा हुआ ये शेर शायद इसी मौके पे पढ़ा जाए कि जिस तरह से आप गुफ्तगू फरमा रही हैं इमाम से, फ़र्जंदान से, जनाब सकीना से, और फिर जो लहजा आप बदलती हैं दरबार शाम में, फिर कूफे के सामने बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई गलियाँ, लहजा है कि यज़दां की ज़ुबां बोल रही है, खुतबात के सावन के उमटते हुए दरिया क़िराअत के असरारे जहाँ खोल रही है। हैदर कर्रार की बेटी जब गुफ्तगू फरमा रही हैं, गुफ्तार में किरदार झलक रहा है और मयार झलक रहा है। और देखिए ये वो लम्हा है कि जब इंसान कैद होता है, पाबंद सलासल होता है, जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया, दबाव देने के लिए, प्रेशर देने के लिए, घबराहट का शिकार करने के लिए उसने ये भी कहा, याद करो हमने करबला में क्या किया, सहरा की तरफ देखो तुम्हारे प्यारों के लाशें ऐसे बेगोर कफन पड़े हुए हैं, क्या देखा तुमने करबला में। जनाब सैयदा आलिया फरमा रही हैं, मारा ही तो इल्ला बिजमाल ही, मैंने तो उसका हुस्न देखा है, उस रब्बे कायनात का कमाल देखा है, उसके शाकिर साबिर बंदों को देखा है, मैंने अताअत करने वालों को देखा है। ये है हमारे लिए पैगाम कि सब्र और शुक्र की इंतहा सैयदा आलिया है। मगर अल्लामा साहब से मैं चाहूँगा आप पूछें, वो जो मदीने वाली थी आपके बकौल कभी दरबार बाजार में नहीं गई, वो शाम में क्यों हो गई और शाम की क्यों होके रह गई? आज उनका रोज़ा शाम में ही क्यों है? वो जनाब सकीना जो मदीने वाली थी और मदीने जाना चाहती थी, आज शाम के कैद खाने में क्यों? ये वो वफ़ा थी, क्या आपने खूबसूरत बात की, ये वो वफ़ा थी जो जनाब ज़ैनब ने निभाई अपने भाई के साथ। इमाम हुसैन कहते थे मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ पर मेरी सकीना ना हो, और यही 4 साल की सकीना किस तरीके से ये वो बीबी हैं कि जब करबला से रवाना हुई हैं शाम तक, तो हर सफ़र में इनके गालों का रंग बदलता रहा है शिमरे लईन के तमाचों की वजह से। ये वो बीबी है, ये 4 साल की बीबी है जिनके दुर्रे नोचे गए, ये वो बीबी है कि जिनका मकना नोचे गए। तो ये आप देखिए कि ये घर की चाहे बड़ी उम्र के हों चाहे छोटे उम्र के लोग हों, उन सब के अगर अंदर आप देखें इरफान इलाही तो वो एक जैसा है, वो एक जैसा है। मैं चाहूँगी क्योंकि जब शहादत इमाम हुसैन के हवाले से बात कर रहे हैं और जब हमने जनाब ज़ैनब की बात की, उनकी वफ़ा की बात की, वो शाम क्यों रहेंगी, तो जो उनकी शाम में रह जाने की एक वजह है जो आज में वो जनाब सकीना है। मैं चाहती हूँ उनकी भी ज़रा आप किरदार पे बात करें कि ताकि बच्चे भी जो सीखें कि बच्चों का क्या किरदार था इस करबला में। सकीना आले हुसैन से हैं और वो सकीना के जिनके बग़ैर हुसैन अलैहिस्सलाम का जिहाद नामुकम्मल है, पूरा नहीं होता, इसलिए कि 2 हस्तियाँ हैं, एक अली असगर और एक सकीना। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास दलील हैं कि जो उनके सामने हैं और मद्दे मुकाबिल हैं वो इंसान नहीं है। पंजतन पाक में से हर एक की तस्वीर है करबला में, शबीह रसूल हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का चेहरा बिल्कुल रसूल अल्लाह जैसा था, शबीह अली मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, सानी ज़हरा बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा, इमाम हसन के फ़र्जंद हज़रत कासिम इब्न हसन करबला में, और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी करबला में। यानी अब जो इस खानवादे के मुकाबिल पर है, ना वो रसूल अल्लाह का मानने वाला है, ना वो मौला अली का मानने वाला है, ना बिनते रसूल बीबी फ़ातिमा का मानने वाला है, ना जन्नत के जवानों के सरदार का मानने वाला है। ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस लश्कर से और इस पूरे गिरोह से समझा दिया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने समझाना है कि ये इंसान नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि जब एक ज़माना था कि जब बादशाह ख़त लिखते थे तो आखिर में एक छोटी मोहर लगाते थे। हुसैन ने जब दफ्तर शहादत लिखा है ना, तो उस पर एक छोटी मोहर की ज़रूरत है जो इस बात को यकीनी बनाए और इस बात का ऐलान करे कि ये शहादत का दफ्तर सिवाय हुसैन के कोई लिख नहीं सकता था। अल्लाह। उस छोटी मोहर के लिए हुसैन अपने 6 माह के लिए असगर को लाए, वो मोहर हुसैन है आखिर में। और हुसैन तब भी ये फरमाए कि रज़न बक़ज़ा एक व तस्लीमन लिअम्रिक, कि जब हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम ज़िबा हो चुके हों, 2 हस्तियों के लिए इस तरह से लफ्ज़ है कि उन्हें उनकी ज़िंदगी ही में उनका सर काट के ज़िबा कर दिया गया, उनका सर जुदा हो गया। एक अली असगर अलैहिस्सलाम फ़ज़ुबिहत तिफ़्लुन मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, और एक अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, बाकियों के सर बाद में काटे गए। तो एक तो हज़रत अली असगर ही की बहन है बीबी सकीना, उनकी वालदा है बीबी उम्मे रबाब। बीबी उम्मे रबाब वो शब आशूर तक बड़ी फ़िक्रमंद थी
کہ ہر بیوی کے پاس کوئی قربانی ہے، تو میرے پاس تو کوئی نہیں، تو میری تو ایک سکینہ ہے 4 سال کی اور میرا علی اصغر ہے 6 مہینے کا، تو میں کیسے اپنے آقا حسین کی نصرت کروں گی؟ گویا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا کہ اے رباب آپ فکر نہ کیجیے، اس لیے کہ علی اصغر وہ جہاد کریں گے کہ اکبر کے جہاد کے برابر ہوگا، اور سکینہ وہ جہاد فرمائیں گی کہ تخت یزید الٹ جائے گا۔ شام کا جہاد بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے اس مظلومیت کے بغیر نامکمل ہے، اس لیے کہ یزید نے آزاد کیوں کیا، اس کو کیوں کرنا پڑ گیا؟ وہ ظالم فاسق و فاجر، وہ تو چاہتا تھا کہ خانوادہ اہل بیت یہاں ختم ہو جائے، لیکن جب بی بی سکینہ کی شہادت ہو گئی نا زندان شام میں، تو لقد ماتت بنت من بنات الحسین، یہ کہا جاتا تھا، شام کی عورتوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی ہے۔ اس وقت شام کی عورتوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی اور آ کر یہ کہا کہ اگر اب آل رسول کو یہاں سے رہا نہیں کیا گیا تو ہم اٹھیں گے اور یزید کے خلاف قیام کریں گے اور ہم اس کا دربار الٹ کے رکھیں گے اگر اب اس نے رہا نہیں کیا۔ اور اتنا وہ خود آخر میں مجبور اور دباؤ میں آ گیا کہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ رہا کرے، ورنہ اس کی حکومت اسی وقت ختم ہو جاتی۔ اس میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا جہاد ہے اور ان کی قربانیاں ہیں، اور لیکن بہرحال ماں کا دل ہے، بی بی ام رباب ان کی قبر سے لپٹی رہیں، جب وہاں سے رہائی بھی ملی تو وہ باہر تشریف نہیں لاتی تھیں، یہاں تک کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی جب پہنچی، اب حسین کی ایک امانت ہے نا ان کے پاس، بی بی سکینہ، اور وہ شام کے زندان میں رہ گئی ہیں، تو 40 کے دن بی بی زینب پہنچی تھیں کربلا، اور وہاں پہنچ کر یہ فریاد کی تھی کہ بھیا میں آئی تو ہوں واپس، لیکن آپ کی ایک امانت میں شام کے زندان میں چھوڑ کر آئی ہوں، اس خاطر ہے کہ بیوی کو واپس پلٹنا ہے اس امانت حسین کے پاس۔ تو ظاہری سبب یہ بنا کہ بیوی مدینہ جب چلی گئیں تو پھر مدینہ میں ایک وقت آیا کہ بڑا قحط پڑ گیا، وہاں پر مدینہ کے حالات بھی ایسے تھے کہ پھر یزید ملعون نے پھر حملہ کیا تھا مدینہ پہ، تو واقع ہرہ پیش آیا، وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی کو نعوذ باللہ من ذالک استبل بنایا گیا، اور وہاں پر کتنی مستورات کی عصمت دری ہوئی۔ یزید کے جرائم فقط امام حسین علیہ السلام تک نہیں، امام حسین امامت پر جب حملہ ہوتا ہے پھر نبوت پر حملہ ہوتا ہے، پھر توحید پر حملہ ہوتا ہے، اور یہی ترتیب ہے کہ کربلا میں امامت پر حملہ ہوا، اس کے بعد مدینہ میں نبوت پر حملہ ہوا، اور پھر اس نے خانہ خدا پر حملہ کیا اور وہاں آگ برسائی منجنیق سے۔ تو یزید ملعون کی آج بھی نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں کہاں سے طرفداری کرنے والے آ جاتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ساتھ ہی ان کا آخرت میں حشر ہو، اور ہم اب عبداللہ حسین السلام کے قدموں میں رہیں وہاں انشاءاللہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ تو وہاں جب قحط پڑ گیا مدینہ میں، عبداللہ ابن جعفر طاہر جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے، ان کی زمینیں بھی تھیں، وہ ایک صاحب ثروت شخصیت تھے، وہ شام کے علاقے کے قریب ان کا ایک مقام تھا اور ان کی زمینیں بھی تھیں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا فقط وہ نہیں، پورا خانوادہ، آپ دیکھیں باب صغیر جو شام میں قبرستان ہے وہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قبر بھی ہے، بی بی ام کلثوم، بی بی فاطمہ صغریٰ، بی بی فضہ جو ان کی کنیز تھیں، سب وہیں پر، تو وہ پورا خانوادہ منتقل ہو گیا شام کے قریب۔ اور شام میں جب وہاں پہنچی تو وہاں پر بھی بعض نوحوں میں اس طرح سے تعبیر ملتی ہے کہ بی بی زینب ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر روتی تھیں، اس لیے کہ وہ درخت تھا کہ جہاں سر امام حسین علیہ السلام کو لٹکایا گیا تھا۔ دیکھیں ایک فطرت کی بات ہے کہ اگر گھر میں کہیں کوئی میت ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ اب گھر بدل لو، اس لیے کہ وہ یاد آتی ہے اس کی، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو یاد آتی تھی اس درخت پہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر آویزاں کیا گیا تھا، تو وہاں بی بی زینب گریہ فرماتی رہتی تھی کہ اللہ جانے، میں تو کہتا ہوں خدا کرے روایت صحیح نہ ہو، لیکن اس طرح سے کچھ جگہوں پہ ملتا ہے کہ بنی امیہ کی حکومت تو تھی نا وہاں پر، ایک ملعون بدبخت نے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بی بی زینب باہر روئیں، تو ایک بیلچہ مارا گیا بیوی کو ایک موقع پر، جس سے ان کا سر اقدس شدید زخمی ہو گیا، ان پر ایک حملہ ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے بیت الشرف تشریف لے آئیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ان کے شوہر کا بیان یہ ہے کہ وقت آخر بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک صندوقچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مجھے دیجیے گا، ان کا بالکل وقت آخر تھا، اور جب وہ عبداللہ ابن جعفر طیار صندوق سے لے کر آئے تو انہوں نے سمجھا کھولا، اس سے کرتا نکالا، وہ حسین کا خوب بڑا کرتا تھا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ وقت آخر تک رہا، یہ میراث اہل بیت علیہ السلام میں جاری و ساری رہا، اور اس وقت انہوں نے اس خوب بڑے کرتے کو جب مدینہ گئی تھی تو ماں کی قبر پہ رکھا تھا، اور جب خود کا وقت آخر آیا شام میں تو انہوں نے اس کرتے کو اپنے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کرتے میں جو حسین کے خون کی خوشبو تھی اسی سے ہی استشمام کرتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، کہ یاد حسین ان کو ہمیشہ باقی رہی۔ اور یہ ذکر ان بی بی کا ہو رہا ہے جو کہ کائنات کے مالک کی نواسی ہیں، کہ جن کا بھائی غریب الغربا ہے۔ ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ کہتا تھا ابن سعد کہ اے آسماں جناب، بیعت جو کیجئے ابھی تو حاضر ہے جام آب،
فرماتے تھے حسین کہ آؤ خانمہ خراب، دریا کو خاک جانتا ہے ابن ابو تراب، فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں، آب بقا ہو یہ تو بھی میرے کام کا نہیں۔ آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح، آہو پہ شیر شاہ زاغاب آئے جس طرح، تابندہ برق صبح صحاب آئے جس طرح، ڈورا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح، یوں تیغ تیز کوند گئی اس گروہ پر، بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر، جس پر چلی وہ تیغ دو پار کیا اسے، کھینچتے ہی چار ٹکڑے دو بار کیا اسے، وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے، سختی پہ بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا اسے، یہ آبرو یہ شعلہ فشانی خدا کی شان، پانی میں آگ آگ میں پانی خدا کی شان، خاموش اور تیز زبانی خدا کی شان، استادہ آب میں روانی خدا کی شان، لہرائی جب اتر گیا دریا بڑا ہوا، نیزوں تھا ذوالفقار کا پانی چڑھا ہوا، قلب و جناح میں مناؤ میں سرا تباہ، گردن کشان امت خیر الورا تباہ، جنبا زمیں سفیں تہو بالا پرا تباہ، بے جان و جسم و روح و مسافر سرا تباہ، بازار بند ہو گئے جھنڈے اکھڑ گئے، فوجیں ہوئی تباہ محلے اچھڑ گئے، سینے پہ چل گئی تو کلیجہ لہو ہوا، گویا جگر میں موت کا ناخن فرو ہوا، چمکی تو العما کا غل چار سو ہوا، جو اس کے منہ پہ آ گیا بے آبرو ہوا، رکتا تھا ایک بار نہ 10 سے نہ 5 سے، چہرہ سیاہ ہو گیا اس کی آنچ سے، پچ پچ گئی صفوں پہ صفیں جہاں چلی، چمکی تو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی، دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی، اس نے کہا یہاں، وہ پکارا وہاں چلی، منہ کس طرف ہے تیغ زنوں کو خبر نہ تھی، سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی، غل تھا کہ برق گرتی ہے ہر درہ پوش پر، بھاگو خدا کے قہر کا دریا ہے جوش پر، غصے میں تھے شیر شاہ صحرائے کربلا، چھوڑا تھا گرگ منزل و ماورائے کربلا، تیغ علی تھی مار کا آرائے کربلا، خالی نہ تھا سروں سے کہیں جائے کربلا، بستی بسی تھی مردوں کے کریے اجاڑ تھے، لاشوں کی تھی زمین سروں کے پہاڑ تھے، آئی صدائے غیب شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلائی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدائے رب ذوالجلال نے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بس اب نہ کر بغا کی حوث اے حسین بس، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی جو ننگ سر، لرزاں قدم خمیدہ کمر غر کے خون جگر، چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کر، اس وقت سب جہاں میری آنکھوں میں ہے سیاہ، لوگوں خدا کے واسطے مجھ کو بتاؤ راہ، سید کدھر تڑپتا ہے اماں کدھر ہے آہ، کس سمت ہے نبی کے نواسے کی قتل گاہ، شعلے دل و جگر سے نکلتے ہیں آہ کے، یہ کون نام لیتا ہے میرا کراہ کے، کس نے صدا یہ دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑیو نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو ردا میں حسین کو، بنت علی تو پیٹتی پھرتی تھی ننگے سر، کٹتا تھا نور چشم علی کا گلا ادھر، زینب کو منع کرتے تھے ہر چند اہل شر، لیکن وہ دوڑی جاتی تھی تھامے ہوئے جگر، نیزے کے نیچے جا کے پگاری وہ سوگوار، سید تیرے لہو بھری صورت کے مائے نثار، ہائے ہائے گلے پہ چل گئی بھیا تیری چھری کی دھار، بھولے بہن کو اے اسد حق کے یادگار، صدقے گئی لٹا گئے گھر وعدہ گاہ میں، جنبش لبوں کو ہے ابھی یاد الہ میں،
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ آج یوم عاشور کے روز اگر ہم خود کو اس وقت میں لے جائیں تو خود سوچیں کہ اس وقت تک سید الشہداء کتنی لاشیں اٹھا کے گنج شہیداں سے لے کر آ چکے ہوں گے۔ اس وقت دماغ تو سوچتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا، جو یہ وقت تھا، یہ پہر وہاں پہ کتنا مشکل تھا۔ جو صبح کا حملہ ہوا تھا عمر سعد کی فوج کی طرف سے، تو تیر برسائے گئے ایک ساتھ، 50 جانثاران ابا عبداللہ علیہ السلام تو حملہ اولا ہی میں شہید ہو گئے۔ یہ جو 72 کا عدد ہے یہ ان کے بعد کا ہے، یعنی تقریباً 125 کے قریب ہیں شہدائے کربلا۔ تو 72 وہ تھے کہ جو ایک کے بعد ایک مقتل میں گئے، پھر جن میں ننھے علی اصغر بھی شامل ہیں۔ تو اگر آپ اس وقت کو دیکھیں، ایک کیلنڈرسٹ ہیں، کافی ان کی ریسرچ ہے کہ عاشور کا دن 10 محرم الحرام 61 ہجری، اس دن انگلش کیلنڈر سے کیا ڈیٹ تھی، اور اس مطابق پھر فجر کا وقت کتنے بجے تھا، ظہر کا وقت کتنے بجے تھا۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ فجر کا وقت اس دن تھا 5:47 پر، اور ظہر کا وقت تھا تقریباً 12:50 پر۔ یہ جو وقت ہے جس میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، یہ تقریباً وہ وقت ہے کہ جب حر چلے لشکر یزید سے اب عبداللہ علیہ السلام کی طرف۔ اور واقعاً کیا نام ہے حر؟ آزاد، وہ کہ جسے امام حسین نے غلامی سے آزاد کر دیا۔ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانوں پہ سر رکھا سر جو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا۔ انیس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاہکار ہے، اور وہ گویا امام حسین علیہ السلام نے لمحوں میں وہ کہ جو اب تک تھا لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت، ان جملوں میں تھا کہ خدا لعنت کرے ان پر کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے سنا اور اس پر راضی رہے۔ وہ اب آ گئے حر چند لمحوں میں ان فقروں میں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ اب حر ان فکروں میں آ گئے کہ سلام ان پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، رسول اللہ کے مددگاروں پر سلام، علی مرتضیٰ کے مددگاروں پر سلام، بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے انصار پر سلام، حسن و حسین کے جانثاروں پر سلام۔ تو حر یہ وہ وقت ہے کہ اب اصحاب امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، کیونکہ اصحاب نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہم ہیں تو ہم بنی ہاشم میں سے کسی کو جانے نہیں دیں گے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے کہ ہم اپنے سامنے کسی بنی ہاشم کو مرتا ہوا دیکھیں۔ لہٰذا اصحاب امام حسین علیہ السلام کی قربانی پہلے تھی، پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو بنی ہاشم کی قربانیوں کا، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ظہر سے بالکل پہلے حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہے، ظہر عاشورہ، اس لیے کہ اب جنگ ہو رہی ہے اور ابو ثمامہ سیداوی آتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں، ان کا بیان کم ہوتا ہے لیکن یہ بڑے عظیم الشان صحابی، کیوں وجہ بتاتا ہوں، اس میں بڑا درس ہے۔ وہ آ کے کہتے ہیں کہ اے نواس رسول، اب ہم چند لمحوں میں مار دیے جائیں گے، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک زندگی کی اور آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوا جاؤں، میں نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں، ایک نماز اور پڑھ لوں آپ کے پیچھے۔ امام نے کہا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ ہم صفے لگائیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ تو حبیب ابن مظاہر علیہ السلام آگے جاتے ہیں اور آ کے لشکر یزید سے کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، جنگ روکو۔ تو وہاں پلٹ کر انہوں نے گستاخی کی امام حسین علیہ السلام کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، فرمایا کہ جب حبیب نے مظاہر نے کہ نماز کا وقت ہے روکو، انہوں نے یہ کہا کہ حسین کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ تو حبیب نے مظاہر نے کہا کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے اس کی نماز قبول نہ ہو، وائے ہو تجھ پر، تف ہو تجھ پر۔ اور پھر کہا کہ آقا مجھ سے یہ گستاخی برین واشنگ بھی تھی جی، یہ برداشت نہیں ہو رہی، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں اور ان سے میں جہاد کروں اس بات پر کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ایسی گستاخی کی۔ اور امام حسین السلام نے اجازت دی، تو جسٹ بیفور ظہر سے پہلے شہادت حبیب نے مظاہر کی، تو وہ تو جنگ روک نہیں رہے، وہاں سے تیر برس رہے ہیں۔ تو سعید ابن عبداللہ امام حسین السلام کے ایک بوڑھے صحابی ہیں، وہ آتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ مولا میں سوچ رہا تھا صبح عاشور سے کہ میں آپ کی نصرت کیسے کروں گا، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں راشا تھا، وہ تلوار بھی نہیں اٹھا پاتے تھے، تو مولا میں یہ موقع سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنے آگے کھڑا ہونے دیں، تو جو تیر آئیں گے میں روک لوں گا ان کو۔
وہ کھڑے ہو گئے سامنے اور تیر برسنا شروع ہوئے. زہر قین اور سعید ابن عبداللہ وہ کبھی دائیں طرف جھک کے تیروں کو روکیں, بائیں طرف جھک کے تیروں کو روکیں, اور گویا زیر لب تھا کہ پروردگار اتنی مجھے بس زندگی عطا کر دے کہ میرے امام کی نماز ختم ہو جائے. اور وہاں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور یہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور ایک سوال مختلف ان کا لکھا ہوا کہ اوفیت تو ابن رسول اللہ, 17 تیر تھے جو سعید پہ لگ چکے تھے. کہا کہ مولا وہ جو وفا کا حق تھا وہ ہو گیا پورا. اللہ کیا شان ہے, کیا شان ہے. اور حسین علیہ السلام نے فرمایا انت امامی فی الجنہ, ایسا ہی تم دنیا میں میرے آگے کھڑے ہو نا, تم جنت میں بھی میرے آگے آگے جاؤ گے. یہ بشارت دی امام حسین علیہ السلام نے. ظہر کے وقت یہ شہادتیں ہوئیں, اور ظہر کے بعد اب تقریباً 25 سے 30 وہ امام علیہ السلام کے ساتھی باقی رہ گئے تھے, جن میں سے زیادہ تر بنی ہاشم ہے. اور پھر بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ ہے, جس میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے 18 برس کڑیل جوان کو بھیجا, ابو الفضل عباس علیہ السلام نے نہر سے پانی کے لیے بھیجا, وہاں پر شہادت ہوئی عباس. لیکن یہاں پر یہ بھی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو اسد اللہ کے اسد تھے جناب عباس سے دلاور, ان کو مطلب جو وہاں پہ جنگ چل رہی تھی, لوگ یہ سوچتے ہیں اور عقل بھی سوچتی ہے کہ کیوں ان کو اجازت نہ ملی جنگ کرنے کی. حسین یہ جنگ تلوار سے جیتنا ہی نہیں چاہتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے تو شروع ہی سے جو اپنے تمام بہادر اور شجاع تھے انہیں تقسیم کر دیا. کون ہوتا ہے کہ جو لشکر کا سردار اپنے تمام بہادروں جانثاروں کو تقسیم کر دے. عبداللہ ابن جعفر طیار بے انتہا شجاع, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر, ان کو مدینہ ہی میں اپنا نائب متعین فرما دیا, وہ وہیں رہ گئے. مسلم ابن عقیل جو کہ شبیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام, ان کو کوفہ بھیج دیا, وہ کوفہ چلے گئے. محمد حنفیہ ایک اور شجاع ہیں, ان کو بھی وہیں مکہ میں چھوڑ دیا, اور ابو الفضل عباس ان کو روک لیا. تو یہ معاملہ کچھ اور ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو معاملہ ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل عباس علیہ السلام سے فقط اتنا کہا, یہ بھی گویا اس امتحان کی عجیب منزل ہے کہ وہ عباس کہ جن کی ولادت اس لیے ہوئی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جنگ کریں گے, لیکن جب حکم امام آ گیا, جنگ اپنی ذاتی خواہش پر نہیں ہے. ہاں, تلوار چلانا کوئی اپنے ذاتی کمال دکھانے کے لیے نہیں ہے, حکم امام پر تسلیم ہو جانا یہ عبدیت ہے, یہ اطاعت امام ہے. ابو الفضل عباس السلام آپ پورے سفر کربلا میں دیکھ لیں, بعض لوگوں نے امام کو مشورہ دیا ہے کہ آپ یہاں نہ جائیے, عراق نہ جائیے, بچوں کو نہ لے کے جائیے, عورتوں کو نہ لے کے جائیے, لیکن 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ آپ کو پورے سفر کربلا میں کوئی ایک مشورہ نہیں ملے گا کہ آپ یہ کر لیجئے. ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ایک ابو الفضل عباس السلام. ہم ہیں کون کہ جو حسین کو مشورہ دیں؟ تو حسین خود نواز رسول ہیں. تو ابو الفضل عباس السلام کو فرمایا کہ پانی کی سبیل کرو. اور عباس, آج بھی کف عباس موجود ہے کربلا میں, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, کف عباس یہاں جہاں مولا عباس السلام کے بازو قلم ہوئے, اور عباس گئے سلام اللہ علیہ فرات پر, 4000 کا پہرا تھا, لیکن روب جلال ایسا تھا عباس علیہ السلام کا. عباس کہتے ہیں الاسد الذی تہرب الاسود, عباس کے نام میں وہ شیر کہ جس کو دیکھ کر باقی شیر بھی بھاگ جائے, یہ عباس کے نام کا مطلب ہے. یہ خاص رکھا تھا مولا حیدر کرار نے, عباس کا نام خاص اسی لیے رکھا تھا. اور علمدار ہیں, میں بار بار کیا کہوں کیونکہ انیس نے ہی اس پر شق القمر کیا ہے, کہ کہتے ہیں کہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. ہاں, اولو العزم انبیاء 5 ہیں, جو علمداروں کی فہرست بنائے بڑے علمدار. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار, بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار, کیوں کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. ہاں, کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. 2 عباس کے بازو قلم ہوئے تھے تو 2 مرتبہ دست کا لفظ استعمال کیا فضائل میں, نہ کہ مصائب میں, کہ ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ عباس تک علم پہنچائے. اور اب بس خاتمہ ہے عباس سے علی پر. آگے انہوں نے ایک اور بیت لکھی کہ اب علمدار ہمیشہ کے لیے ابو الفضل عباس السلام ہے. تو وہاں پر پہنچے, فرات پر انہوں نے اندر تک گئے, اور ان کے گھوڑے کے قدم فرات میں چھپ رہے تھے, پانی کو لیا چلو میں. یہ کیوں کیا تھا؟ یہ غازی عباس علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ عباس بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کوئی جلدی میں نہیں ہوں کہ جلدی کی وجہ سے پانی نہیں پی رہا ہوں. یہ ہاتھ ہے, یہ دہن ہے, یہ پانی ہے, کسی کی جرت نہیں کہ آ کے روکے. لیکن گویا یہ خطابت میں نہیں ہے, کتابوں اور مقتل میں جملہ ہے کہ ابو الفضل عباس السلام نے اس پانی کو مارا فرات. گویا پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلایا, اور عباس پلٹے پیاسے. فذکر عطش الحسین, حسین کی پیاس تھی, سکینہ کی پیاس تھی دل میں, اور عباس واپس پلٹے. وہ جو علم گاڑے پتھر پہ اسے کہتے ہیں سب حیدر, علم گاڑے جو پانی پہ اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ جب واپس پلٹے تو ان کا دایاں بازو قلم ہوا, بایاں بازو قلم. اس وقت وہ شعر پڑھ رہے تھے, عرفانی اشعار, یعنی جنگ ہو رہی ہو, تیر برس رہے ہوں, ہاتھ کٹ رہے ہوں. ابو الفضل عباس السلام نے کہا کہ واللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی
عن امام صادق یقینی. یہ وہ شعر ہیں کہ جو لکھے ہوئے ہیں کف عباس پر لکھے ہوئے ہیں کہ خدا کی قسم چاہے تم نے میرا دایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا ہے تب بھی میں اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا, دین اسلام کی نصرت کرتا رہوں گا. عباس کا دین کون ہے؟ عن امام صادق یقینی. عباس کا دین حسین ہے, حسین کی نصرت کروں گا میں, اس لیے کہ حسین کی نصرت اسلام کی نصرت ہے, خدا کی نصرت ہے. تو وہاں ان کا دایاں بازو قلم ہوا, بایاں بازو قلم ہوا, اور اس کے بعد وہ تیر برس رہے تھے, ایک تیر ان کی آنکھوں میں پیوست ہوا, اور جس کے ہاتھ نہ ہو, دیکھیں آنکھ میں ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے اس ذرے کو صاف کرتے ہیں, جس کے ہاتھ نہ ہو. تو انہوں نے اپنے سر مبارک کو جھکا کر زانوں سے تیر نکالنا چاہا تو سر پر گرز لگا, اور وہ زمین کربلا پر تشریف لائے. امام حسین علیہ السلام وہاں پر پہنچے, فرمایا کہ عباس کمر ٹوٹ گئی میری, الان ان کا سر ظاہری و شمت ابی عدو بھی, دشمن تانے دے رہے ہیں. اس کے بعد حسین علیہ السلام واپس پلٹے. ایک جو آپ نے کربلا کی ماؤں کا ذکر کیا تھا اس میں کردار میں ام البنین, بڑا ناز تھا ام البنین کو اپنے فرزند ابوالفضل عباس علیہ السلام پر. تو وہ مدینہ میں یاد کرتی تھیں, 4 نشان بناتی تھیں قبروں کے. عباس فقط شہید نہیں, ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہیں, 4 شہیدوں کی ماں ہیں. تو وہ نشان بناتی تھی اور کہتی تھی کہ عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تمہارے بازو قلم ہوئے, تو مجھے یقین نہیں آتا, تم تو اتنے شجاع تھے, کس کی جرأت ہے کہ تمہارے بازو قلم کرے گا. لیکن عباس جب میں یہ سنتی ہوں, ام البنین بھی بہت عظیم و شان شعر کہتی تھی کہ عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو بھی تماچے مارے گئے, زینب کی رضا چھین لی گئی, تب مجھے یقین آتا ہے کہ تمہارے ہاتھ نہیں رہے ہوں گے. اس لیے اگر تمہارے ہاتھ ہوتے تو کسی میں جرأت نہ ہوتی کہ وہ ظلم کرتا. اور حسین علیہ السلام 2 لاشیں ایسے تھے, آخری جملہ اس میں کہتا ہوں, 2 لاشیں ایسے ہیں جو خیموں میں نہیں آئے, ایک عباس کا لاشا, ایک حسین کا لاشا. عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت فرمائی اسی وقت کہ مولا میں پانی کا کہہ کر آیا تھا بچوں سے, تو بچے منتظر ہوں گے, سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا, تو میرا لاشا یہیں چھوڑ دیجیے. اس لیے الگ دفن ہے, حسین الگ مقام پر ہے, عباس الگ مغفرات کے قریب ہیں. تو ایک لاشا عباس کا تھا جو خیموں میں نہیں آیا, ایک خود حسین کا تھا. اور پھر جناب عباس سے کہا کہ اس سے خبردار. تو ان کی نسبت بالکل وہی تھی جو کہ حضرت علی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, کہ جیسے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو یہ ننھے سے ان کے ساتھ ہوتے تھے, ان کے محافظ بن کے. تو جناب عباس کی نسبت امام حسین سے بالکل ایسی تھی. ہم ضرور پوچھیں گے کہ ایسی کیا آواز استغاثہ بلند کی تھی امام حسین علیہ السلام نے کہ خود کو گوشوارے سے جناب علی اصغر نے خود کو گرا لیا تھا. ایک چھوٹی سی بریک پر بات کریں گے. ہم بریک پر جانے سے بات کر رہے تھے جناب غازی علمدار کے حوالے سے, جن کی شجاعت کے حوالے سے مثال دی جاتی تھی, اور انہی غازی علمدار کو اجازت نہیں ملی. میں چاہوں گی کہ ہم ان کے ذرا فضائل کے حوالے سے بات بھی کریں, کیونکہ اس سے بڑے اور کیا فضائل ہو سکتے ہیں جن کو خود جناب فاطمہ الزہرا نے اپنی نمازوں میں مانگا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. آج کے زمانے میں کیا ہے, وفا کی تو قلت ہے, وفا کا تو قحط ہے. میں علامہ اقبال کی اجازت سے ان کی کچھ اشعار میں کربلا والوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں. اقبال فرماتے ہیں, گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا, زمین سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا, فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے آئے اندلی پہ باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. نکل کے بزم جہاں سے برنگ و بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. اقبال کیا لے کر آئے ہو, اتنی بڑی بارگاہ میں آئے ہو, بڑے انسان کے پاس آئے ہو, کوئی تحفہ. اقبال کہتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. 1000 لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں, جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. اقبال کے اشعار میں ذرا سی تسبیم کر کے, چھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, کربلا کے شہداء کا ہے لہو اس میں. یعنی جنت میں رہنے والے تو خالدین فیہا ہے نا, مگر کربلا والوں کو دیکھیں کہ ان کو جب امام حسین یاد کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں 100 بار زندگی ملے, بلکہ امر والی زندگی ہو, اور ایسی زندگی ہو جو تا حیات, بلکہ حیات بھی کم پڑ جائے, ہمیشہ کی زندگی ہو, تب بھی حسین آپ کے نام پہ قربان کر دیں گے. عباس ان میں سے ایک نمایاں نام, وفا کا استعارہ. میں علامہ صاحب کے ان اشعار کی طرف متوجہ ہوں اب تک جب آپ فرما رہے تھے. اس سے قبل جب پانی کو دیکھا, یا نفسی من بعد الحسین ہونی وبعدہ لا کنتی ان تکونی, حاض الحسین شارب المنون وتشربین ماء البارد المعین. وہ حسین ان کے بچے اللہ تش کہہ رہے ہیں, تو پانی میں ہاتھ دے گا. راوی بلکہ مختلف انداز سے فلسفہ نگاروں نے لکھا کہ عباس کو گوارا نہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بگھوئیں, غرق کریں اس دریا میں, اور وہاں سکینہ کی زبان مبارک پیاسی, اور لہٰذا اپنے بازوؤں کو کٹا دیا عباس نے. وفا کی وہ علامت شیر کہا گیا. عربی میں شیر کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. اسد کہا جاتا ہے, ارسلان کہا جاتا ہے, حیدر کہا جاتا ہے, عباس کہا جاتا ہے, حمزہ کہا جاتا ہے, زیغم کہا جاتا ہے, اور بھی مختلف نام ہیں, کیفیتیں ہیں. مگر
صرف ایک کیفیت عباس کی جیسے کہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، اور ایک کیفیت حیدر کی جب وہ اپنے سامنے آنے والے مخالفین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ عباس نے اپنے والد گرامی سے سیکھا اور امام حسن مشتبہ سے جنگ کرنا سیکھا۔ آپ دیکھیے شجاعت امام حسن کو، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ نے جنگ اور اطاعت اور شجاعت کا ایک ایسا، بلکہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہی نہیں، جب اس وقت جب امام سید الشہداء کو لوگوں نے ایذا دیا، کہا کہ خیموں کو دریا کنارے سے دور کر لیں، جناب حضرت عباس کی اطاعت دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے خیموں کو آپ نے کھول دیا۔ امام کا حکم ہے، حالانکہ یہ اسٹریٹجی جنگ کے بالکل خلاف نظر آتی ہے، اور یہی مطیع، یہی فرما بردار اسی اطاعت کے پہلو میں جناب مسلم بن عقیل نظر آئیں گے۔ وہ کتنا گہرا موقع تھا، شوذب نامی آدمی جس کی بیگم ماریہ نصرانی ہے، اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی، ابن زیاد کو ام ہانی کے گھر بھجوا دیا اور کہا ام ہانی جب یہ ابن زیاد آئے، ہمیں معلوم ہے مسلم آپ کے گھر میں تشریف فرمائے، اسے قتل کر دیجیے گا، سارا معاملہ بیٹھ جائے گا، میں قربان جاؤں۔ تیاری ہو گئی، ترتیب ہو گئی، کوڈ ورڈ یہ طے کیا گیا، جب کہا جائے گا مجھے پانی دو، پیچھے سے مسلم آئیں گے اور سر قلم کر دیں گے ابن زیاد کا۔ نہ ہوتی کربلا اگر یہ ہو جاتا تو، مگر قربان جاؤں اطاعت کے اوپر امام سید الشہداء کی، کہ مسلم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی حرکت نہیں کی۔ ہانی کئی مرتبہ کہتے رہ گئے، کوڈ ورڈ میں کہا آؤ پانی دو، ابن زیاد چلا گیا۔ بہت آسان تھا کہ پیچھے سے وار کرتے، مگر یہ اس گھرانے کی شان نہیں ہے، یہ ان کا معیار نہیں ہے۔ کہا میں نہتہ نہیں مار سکتا، میں اس وقت نہیں مار سکتا جب وہ پانی کا طلبگار ہو، میں اس وقت نہیں مار سکتا جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ مہمان آیا ہو۔ اللہ اکبر، امت پیغمبر نے مہمان بلا کے سید الشہداء کو ذبح کر دیا، اس طرح جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جناب حضرت عباس علمدار کو امان نامہ دیا گیا۔ وہ سمرج الجوشن یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا عباس تمہیں امان مل جائے گی، چھوڑ دو حسین کو، مگر حضرت علمدار وفا نے یہ جملہ کہا، اور میں تاریخ میں آج تک راوی کو میں حیرت دیکھتا ہوں، حضرت عباس کی آنکھیں یوں خطاب کر رہی تھی گویا امام حسین سے کہہ رہی ہو مولا میری غلطی اور کوتاہی ہے کہ ان کو میرے بارے میں یہ گمان ہو گیا کہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے سوچ کیسے لیا کہ میں حسین کو چھوڑ کے جی سکوں گا، زندگی کا تصور نہیں ہے، یہ میری کہیں نہ کہیں یہ وفا کی علامت ہے، یہ استعارہ ہے محبت کا۔ دیگر مذاہب میں لکشمن، رام، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، بھائی ہیں، مگر تاریخ اسلام میں اس سے پیاری کوئی علامت نہیں ہے۔ حضرت عباس، حضرت امام حسین کبھی ایسے ہی آقا کے سوا کوئی جملہ نہیں کہا۔ کہہ سکتے تھے عقل حسین، میرا بھائی حسین، امت کو بتایا ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پوری امت حضور سید احمد مختار فخر موجودات رحمت للعالمین کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھ رہی ہے۔ یہ حسنین ہیں جو کاندھوں پہ بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں پوری امت کے لیے۔ حضرت نے، علامہ صاحب نے کیا خوبصورت گفتگو کی، وہ جو مباہلہ کی آیت تھی، جب آپ نے فرمایا، قرآن نے کہہ دیا کہ جب کوئی حجت تمام ہو گئی ہے بس لے آؤ اپنے بیٹوں کو، عورتوں کو اور اپنے نفس کو، تو دیکھیے کہاں بطول کو لے کر آئے ہیں، کہاں نفس پیغمبر کو لے کے آئے ہیں، کہاں مجتبیٰ کو لے کر آئے ہیں، مگر ایک تہ ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو ان پنجتن کے مخالف آگے ان پہ لعنت ہی ہوگی۔ لہٰذا آج بھی یزید اور یزیدیوں کے اوپر لعنت برس رہی ہے، پروردگار کا کرم ہے حسین کے ساتھ جو ہو گیا۔ آج بھی اگر موت آ جائے، من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدا، شہادت کی موت اسے عطا ہو جائے گی۔ حضرت عباس نے یہ کر کے دکھایا کہ جو اطاعت امام حسین ہے وہ دراصل اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا نہیں کہ بارہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ کہہ دینا کہ میں بھی حسین سے ہوں، کاش یہ مسلمان سمجھ لیتے۔ میں ذرا امام کی اگر رخصت کے حوالے سے بات کروں، اور رخصت پر جانے سے پہلے جب انہوں نے آواز استغاثہ بلند کی، جس پر ہم دیکھا کہ کس طریقے سے خیموں میں کوہرام مچا، اور ایک 6 ماہ کے ننھے علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا لیا۔ سبحان اللہ، ایک یہاں شہادت ایسی ہے، ہم شہادت کو پڑھ نہیں پاتے ایک ساتھ، نہ سننا ممکن ہے کہ ایک ساتھ آپ تسلسل میں پڑھیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام، سب کی شہادتیں تو عاشور کے دن ہیں، لیکن جو مجالس ہوتی ہیں اس میں بھی تقسیم ہو جاتے ہیں نا دن، 6 محرم کو ایک بیان، 7 محرم کو ایک بیان۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پڑھنا اور سننا ایک ساتھ ممکن نہیں ہے، وہ حسین نے ایک ساتھ کر کے دکھایا۔ حسین اپنا تعارف بارہا کروا چکے تھے، تو لشکر یزید میں سے جو پہلے آنے والے تھے وہ آئے تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ 30 افراد کا نام ملتا ہے، فقط حر کا نہیں، 30 افراد ایسے ہیں تقریباً کہ جو لشکر یزید کو چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آئے۔ یہاں 72 میں سے کوئی ایک بھی نہیں گیا وہاں پر، وہاں سے یہاں چھوڑ کر آئے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی جاذبیت تھی اور حقانیت تھی۔
اور خیموں میں رونے کی آواز بلند ہوئی. امام حسین السلام تشریف لے گئے. آج بھی مقام علی اصغر موجود ہے کربلا میں. تو امام حسین السلام جب وہاں لے گئے خیموں میں آئے تو دیکھا کہ حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا. گویا زبان بے زبانی سے فرمانا چاہ رہے تھے کہ بابا بھی آپ کا ایک سپاہی زندہ ہے تو لیکن میں چونکہ خود چل کے جا نہیں سکتا تو آپ مجھے گود میں لے کر جائیے. اللہ تو حسین علیہ السلام نے اصغر کو گود میں لیا. دیکھیں میں ایک مثال دوں آپ کو. یہ 6 ماہ یہ نہ سمجھیے کہ 6 ماہ پیر راہ ہے, یعنی 6 ماہ تو دنیا میں ہوئے نا. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وقت مثال دے رہا ہوں میں, گود میں ہے اور بات کرتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. تو اب کوئی کہے کہ ایک دن کے عیسیٰ ہیں, ایک دن کے دنیا میں ہیں, وہ جو عالم انوار میں ہے, وہ جو پیر راہ ہے, یہ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تعلیم کردہ ہیں. تو خانوادہ عصمت و طہارت, تو ان کے جو بچے ہیں ان کا مقام اور ان کا سلسلہ الگ ہے. تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کو امام حسین السلام نے گود میں لیا. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ چشم تصور ہے, زبان حال ہے کہ یقیناً ماں نے لباس بدلوایا ہوگا کہ میرا بچہ جا رہا ہے, اور امید تو ہوگی کہ شاید پانی مل جائے. اور حسین علیہ السلام نے کیونکہ شدید گرمی بھی تھی تو گویا ابا کو اس طرح سے بلا تشبیہ یوں رکھا ہوا تھا. مقتل میں آ کے یہ کہا کہ اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے تو اس بچے کو پانی پلاؤ. یہ آخری حجت تھی جو حسین کو تمام کرنا تھی. اب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حسین قرآن لے کر آئے ابا کے اندر, تو واقعی ایک چھوٹا سا بولتا ہوا قرآن تھا حسین کی گود میں. اور اب علی اصغر کا وہ جہاد ہے کہ جو حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ 6 ماہ کی وہ قربانی ہے کہ اب لشکر یزید میں سے کچھ لوگ منہ موڑ کے رو رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے, ایک 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی نہیں دیا جا رہا, تو یہ تو ظلم ہو رہا ہے. اور عمر سعد کو یہ خطرہ ہے کہ یہاں پر کبھی انقلاب نہ آ جائے. تو اس نے حرملہ سے کہا کہ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. حسین کا کلام کیا ہے؟ حسین کا کلام خود علی اصغر ہے, دلیل حسین علی اصغر ہے, کیسے قطع کر دے. حرملہ نے تیر جوڑا, سے شعبہ تھا جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا, اور وہ تیر اس کے ہاتھ لرزے, پہلے تیر نہیں چلا سکا. امام حسین علیہ السلام وہاں موجود ہیں, لوگ لشکر یزید میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. اب کہیں ایسا یہ تو نہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں, یہ تو بہت ظلم ہو گیا, بچے کو تو پانی پلانا چاہیے, باتیں ہو رہی ہیں کہ پھر اس نے تیر جوڑا اور تیر چلا. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, 2 کان ہوتے ہیں جہاں تک پورا حلق ہوتا ہے, ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر ذبح ہو چکے. تیر کا وزن اتنا تھا, فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ, یہ مقتل میں کہ اصغر الٹ گئے, امام حسین کی گود میں علی اصغر الٹ گئے. اللہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین آسمان کی طرف خون نازل پھینکنا چاہتے ہیں. صدا آتی ہے کہ نہیں مولا یہ اتنا خون ناحق ہے, یہ میں قبول نہیں کر سکتا. زمین سے صدا آتی ہے کہ اگر یہاں ایک قطرہ خون زمین پر آیا تو قیامت تک کوئی آب و غذا کچھ نہیں ہوگا یہاں پر. امام حسین علیہ السلام نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ اپنے نانا کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا. اور پھر ایک عشق کی صحیح ہے, دیکھیں حج پہ صحیح ہوتی ہے نا, صفا اور مروہ کی, وہ حج کی صحیح ہے. یہ حسین کی عشق کی صحیح ہے. مقام علی اصغر سے خیمہ گاہ تک 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے, بار بار آگے آتے تھے پیچھے جاتے تھے. اس لیے کہ حسین امام بھی ہیں, حسین باپ بھی ہیں. امامت کہہ رہی ہے کہ لے جاؤ خیمے میں, باپ کی شفقت کہہ رہی ہے کہ میں اگر اس جنازے کو اس کیفیت میں لے گیا تو ماں کی کیا کیفیت ہوگی. بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائک و تسلیم الامر کی معراج امام حسین علیہ السلام ہے. یہاں پر پروردگار حسین راضی ہے تیری رضا پر, حسین سر تسلیم خم ہے. اب حسین پہنچے تو حضرت علی اصغر علیہ السلام ظاہر کوئی آواز تھی, ان کی کیفیت تھی جب جا رہے تھے, تو جب واپس آئے تو اب کوئی آواز نہیں ہے. حسین علیہ السلام نے بھی وہ چھپایا ہوا تھا اس لاشے کو. تو شہزادی سکینہ آگے بڑھیں اور فرمایا کہ میرے بھیا علی اصغر کو آپ پانی پلا لیں. اصغر نے پانی پی لیا. تو اس وقت حسین نے ابا کا دامن الٹا, اور بی بی ام رباب کا ایک مرثیہ ہے وہاں پر, یعنی اس نونہال پر, یعنی نونہال بھی شیر خار پر فرینچ رائٹرز نے مرثیہ کہا حضرت علی اصغر پر, اس لیے کہ یہ وہ قربانی ہے, نان مسلمز نے. لیکن پہلا مرثیہ اس شہید پر خود ان کی ماں نے کہا ہے, یا بنیہ امثلک ینحر, اے بیٹا کیا تجھ جیسا بھی ذبح ہوتا ہے اور تجھ جیسا بھی نحر ہوتا ہے. یہ وہ واحد لاشا تھا کہ امام حسین علیہ السلام خیمہ گاہ پہ لے گئے پیچھے اور دفن کیا. مصلحت تو امام حسین جانتے ہیں, جو میں سمجھ پایا وہ شاید وجہ یہ ہے کہ امام حسین چونکہ جانتے ہیں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں پامال ہوں گے, تو اگر علی اصغر کا لاشا دفن ہونے سے رہ گیا تو اصغر کا لاشا اللہ جانے پامالی کے بعد
ختم ہو جائے گا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. اس میں رمز بھی ہے, ظاہر بھی ہے اور رمز بھی ہے. دامن کو جھاڑ کے, جب کوئی ریت سے اٹھتا ہے تو دامن جھاڑ کے اٹھتے حسین, اور دامن جھاڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں بچا, کہ اے پروردگار علی اکبر دے دیا, عباس دے دیا, اب ایک اصغر بچا تھا وہ بھی دے دیا. شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے, اب آپ عبداللہ حسین علیہ السلام تنہا تھے وہاں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج یوم عاشور ہے. ایک بار پھر سے اس دعا سے اپنے شو کا اختتام کروں گی کہ ہماری یہ جو عبادت ہے ذکر حسین کرنا, اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و مقبول فرمائے. اور جاتے جاتے میں حسان بھائی کلام کی دعا درخواست کروں گی. بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ ارنا صدائیں آتی تھی ہر سمت سے, سلام سلام. بڑھے جو کر کے وہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرح, چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرح, جہاں پہنچتے تھے وہ